تو آج جو ہم نے اسٹوری سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ داؤد اور جاتی جولیت. سب بولے داؤد اور جاتی جولیت. اور انگلش میں اس کا نیم کیا ہے؟ ڈیوڈ اینڈ گولیت. کیا نام ہے؟ ڈیوڈ اینڈ گولیت. ٹھیک ہے. تو آج جو ہمارا حوالہ ہے، جو ورس ہے وہ کیا ہے؟ پہلا 7 اور اس کا 17 باپ اور اس کی جو 47 ورس ہے وہ پڑھیں گے. اور وہ ہے اور یہ ساری جماعت جان لے کے خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ اب سٹوری دیکھیں. آپ لوگوں نے نام بھی پڑھ لیا ہے. کیا نام ہے؟ داؤد اور جاتی جولیت. تو سب کو سٹوری پتا چل گیا کون سی سٹوری کرنی ہے. اب آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی سٹوری پڑھی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے یہ کہ نہیں؟ داؤد اور جاتی جولیت کی کہانی کس کس نے سنی ہوئی ہے؟ اوکے. تو سب سے پہلی پکچر، کتنی پکچرز ہے ٹوٹل ہمارے پاس؟ 1 2 3. کتنی پکچرز ہیں؟ 3 پکچرز. تو سب سے پہلی پکچر کے اندر دیکھیں آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ داؤد کون ہے؟ یہ داؤد. ٹھیک ہے. تو باقی ساری کیا ہے؟ شیپ، بھیڑ بکری ہے. تو داؤد کیا کر رہا ہے؟ چڑھا رہا ہے، بھیڑ بکریاں چڑھا رہا ہے. مطلب کہ داؤد جب چھوٹا تھا تب وہ کیا تھا؟ چرواہا. کیا تھا داؤد؟ چرواہا. تو داؤد یہاں پر بھیڑ بکریوں کا خیال رکھ رہا ہے، ان کو چڑھا رہا ہے. سیکنڈ پکچر میں دیکھیں، یہ بھیڑ بکری ہے، یہ داؤد. اور یہ کیا آ گیا ہے؟ شیر. شیر ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے. کس کے اوپر؟ داؤد کے اوپر یا بھیڑ بکریوں پر؟ بھیڑ بکریوں پر، ان کو کھانے کے لیے. تو داؤد ان کو بچا رہا ہے کیونکہ داؤد چرواہا ہے، تو اس لیے وہ اپنی بھیڑ بکری کو چڑھا رہا ہے. یہ داؤد کا کام ہے بچانا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیر جیت گیا ہوگا یا داؤد جیتا ہوگا؟ داؤد جیتا تھا. داؤد کیسے جیتا تھا؟ ایسا کیا تھا جو داؤد اس وقت چھوٹا بچہ تھا لیکن اس نے شیر کو مار گرایا تھا؟ ایسا کیسے ہوا تھا؟ پھر ویری گڈ. کلیپنگ کریں، کلیپنگ کریں اینجل کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب تو ہمیں پتا چل گیا کہ داؤد نے شیر کو ہرایا کیسے تھا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اگر شیر کو ایک سٹک پڑے، ایک دفعہ کوئی چیز پڑے تو شیر مر جائے گا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنی پاور، اتنی طاقت داؤد کے پاس کیسے آئی تھی؟ کس نے دی تھی داؤد کو؟ خداوند یسوع، خدا نے. ٹھیک ہے. تو اس وقت داؤد کی کون ہیلپ کرتا تھا؟ خدا. تو خدا اس کی ہیلپ کرتا تھا. داؤد جہاں پہ بھی جاتا تھا خدا اس کے ساتھ ہوتا تھا اور داؤد کو اتنی قوت دیتا تھا کہ جب وہ بالکل چھوٹا بچہ ہی تھا وہ اس کی ہیلپ کرے اور اس کو بچائے. اب آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹے بچے تو آپ لوگ بھی ہیں، تو اگر آپ لوگ کبھی ایسی کسی سچویشن میں، ایسی حالت میں پھنس جائیں گے تو کیا خدا آپ لوگ کو بچا سکتا ہے؟ خدا آپ کو یہ طاقت دے گا کہ نہیں؟ کس کس کو لگتا ہے دیں گے اور کس کو لگتا ہے نہیں دیں گے؟ تو اگر آپ کو خدا سے طاقت چاہیے تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہوگا؟ دعا کرنی ہوگی. ویری گڈ. خدا کی عبادت کرنی ہوگی، بائبل پڑھنی ہوگی اور دعا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ تیسری پکچر کے اندر یہ داؤد ہے اور یہ جاتی جولیت ہے اور داؤد نے جاتی جولیت کو مار دیا. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کو پتا ہے داؤد کے کچھ بھائی بھی تھے بڑے، سب کو پتا ہے نا. تو ایک نبی آیا تھا داؤد کے گھر اس کے باپ کے پاس اور اس نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پر خدا نے بھیجا ہے اور میں اس کو تمہارے ایک بیٹے کو مسح کرنے آیا ہوں. اور مسح کیوں کرنا تھا؟ کیونکہ وہ کل کو بادشاہ ہوگا، بادشاہ بنے گا. تو باپ نے سب سے پہلے کس کو آگے کھڑا کیا؟ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو. داؤد تو سب سے چھوٹا بیٹا تھا. اچھا اس کے بھائی جو تھے نا داؤد کے بھائی، وہ اسرائیلی فوج کے اندر ہوتے تھے. ٹھیک ہے. وہ فوج کے اندر تھے. تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان میں سے دیکھ لو، ان میں سے کوئی خدا نے آپ کو دکھایا ہوگا نبی کو کا. تو نبی نے کیا کہا تھا؟ یہی ہے؟ یا پھر نبی نے منع کر دیا تھا؟ منع کر دیا. اس کے بعد داؤد پہنچا گھر کے نہیں. داؤد تو بکریاں چڑھا کر واپس آ رہا تھا تو آ کر ملا تو ساتھ ہی جیسے نبی کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کو خدا نے مجھے دکھایا ہے. تیل لگا کے. ویری گڈ. ابراہم کے لیے کلیپنگ. تیل لگا کے بالکل صحیح کہا ہے. اس کے اوپر تیل ڈال دیا تھا اور کیا اس کے لیے پروفیسی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بڑے ہو کر کیا بنے گا؟ بادشاہ بنے گا.
تو اچھا اب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بھائی اس پہ غصہ ہوئے ہوں گے کہ نہیں یہ تو چھوٹا سا ہے, یہ تو آرمی کے اندر بھی نہیں ہے, ملٹری کے اندر بھی نہیں ہے, فوج میں بھی نہیں ہے, تو اس کو کیوں کر دیا, یہ تو چڑھوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. اور جب داؤد گھر آ کے بتاتا تھا آج ایسے ہوا, میں نے ایسے کیا, آج شیر آ گیا تھا, میں نے شیر کو مار گرایا, تو ان کو کیا لگتا تھا داؤد جھوٹ بول رہا ہے, اپنے سے کہانیاں بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں تھا کرتا, کوئی بھی اس کی بات نہیں تھا سنتا, سب کو لگتا تھا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, یہ کیا ہی کر پائے گا. لیکن ایسا تھا کہ نہیں, اس کے ساتھ کون تھا, خدا تھا. اب یہ جاتی جولیت کہاں سے آ گیا, ابھی تک تو ہمیں مسا کرنے تک کا پتا چلا کہ اس کو مسا کر دیا گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, اب اس وقت آپ کو پتہ جاتی جولیت کس قوم سے تھا, فلسطین قوم سے. کون سی قوم سے تھا, فلسطین, جس کو پیلسٹائن بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فلسطین اردو میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جاتی جولیت وہاں سے تھا, اور یہ اسرائیلیوں کو تنگ کرتی تھی کیونکہ یہ بہت بڑا تھا, بہت زیادہ لمبا. لوگ اس کے سامنے چونٹی جتنے لگتے تھے, چھوٹے چھوٹے چونٹی جتنے لوگ لگتے تھے ہمارے جتنے. وہ اتنے بڑے سائز کا تھا اور بہت اسٹرانگ تھا, بہت پاورفل تھا. تو سارے اسرائیلی فوج کو ڈراتے تھے, اور جب سارے اسرائیل کے سولجرز تھے نا, وہ جاتی جولیت کو دیکھ کے تو ڈر کے میدان سے بھاگ جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو تب وہ سارے اسرائیلیوں کو چڑھاتے تھے کہ تم لوگوں میں سے کوئی طاقتور ہے, یا تم لوگوں کا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے, تو تم لوگ آتے کیوں نہیں ہو, لڑتے کیوں نہیں ہو. تو جب اب یہ داؤد جاتا ہے ایک دفعہ کھانا دینے اپنے بھائیوں کو, ٹھیک ہے, جب وہ فوج کے اندر تھے, تو جب کھانا دینے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا, داؤد نے جب دیکھا کہ جاتی جولیت کو دیکھ کر سب بھاگے, تو وہ سارے فوجیوں کو کہہ رہے کہ تم لوگ بھاگ کیوں رہے ہو, تم لوگوں کو نہیں پتا کہ تم لوگ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, خدا تم لوگ کے ساتھ ہے, خدا لشکروں کا خدا ہے, تو تم لوگ کیوں یہاں سے بھاگ رہے ہو. تو ساتھ ہی اس کے بھائیوں سے پکڑ کر لے گئے تھے کہ چپ کرو, چلو یہاں سے. ٹھیک ہے, سب ڈر کے بھاگ جاتے تھے. تو اس کے بعد داؤد نے کیا کیا, وہ سب سے پہلے کس کے پاس گیا, بادشاہ کے پاس. ٹھیک ہے, کس کے پاس, بادشاہ کے پاس. اس وقت بادشاہ کون تھا, نو نو جاتی جولیت تو نہیں تھا, ساؤل بادشاہ تھا. کون بادشاہ تھا, ساؤل. تو ساؤل کے پاس وہ گیا, اس نے کہا کہ یار یہ کیا, مطلب فوج کے اندر لوگ تو کوئی لڑنا ہی نہیں چاہتے, اور زندہ خدا کی ساری بات کرتے ہیں, سارے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں, تو آپ مجھے لڑنے بھیج دو. ٹھیک ہے, پہلے تو بادشاہ کو لگا تم مذاق کر رہے ہیں, پہلے تو لوگ ہی نہیں تھے اندر جانے دے رہے. تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے, لے کے آؤ بچے کو جو بھی ہے. تو اس سے پھر اس سے بادشاہ کو بتایا کہ ایسے ایسے, تو میں جاتی جولیت کو مار گراؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے میری طاقت خدا سے آتی ہے, میری قوت خدا سے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے کیا کیا کہ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو بادشاہ نے اس کو جو فوج اس وقت, یہ جو بڑا نیزہ نہیں پکڑا ہوا, اس کو نیزہ کہتے ہیں, یہ دیا, یہ بڑی شیلڈ دی, تلوار دی, سارا کچھ, سارا جو کورچ آرمر جس کو کہتے ہیں, سوٹ ہوتا ہے جنگ لڑنے والا پرانے ٹائم میں, وہ اس کو پہنایا. جیسے اس نے بھی یہاں پر پہنا ہوا ہے, ٹوپی بھی پہنی ہے, یہ تلوار ہے, یہ نیزہ ہے, یہ شیلڈ ہے, سارا کچھ داؤد کو پکڑا دیا. لیکن وہ اتنا بھاری تھا کہ داؤد سے وہ سارے کچھ سنبھالا ہی نہیں گیا. تو داؤد نے بادشاہ کو کہا کہ نہیں, میں ایسے جاؤں گا, میں ہمیشہ سے ایسے ہی لڑتا ہوں, میں چلا جاؤں گا, تو آپ بس مجھے پرمیشن دے دو. تو بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ. جب وہ چلا گیا تو اس نے اپنے ساتھ کیا چیزیں لی تھی, پتھر. کتنے, 5 پتھر لیے تھے. اور پتھروں کے ساتھ کیا لیا تھا, گلیل لی تھی. ویری گڈ. تو 5 پتھر اور گلیل لی تھی, اور اس کو باندھ دیا تھا ایک کپڑے لے کے, اس کے بعد پتھر ڈال کے, تو اس کو ایسے سائڈ پہ باندھ دیا تھا. یہ دیکھو ادھر بھی اس نے پکڑا ہوا ہے, ادھر بھی باندھا ہوا ہے اس نے, اور یہ اس کے ہاتھ میں گلیل ہے. گیا تب اس کے پتھر جو تھے وہ سائڈ سے گر گئے تھے. تو پھر وہ اپنے, ہاں, جب اس نے پڑا تھا تو وہ گر گئے تھے, کٹ گئے تھے سائڈ سے. تو اس کے بعد جب داؤد نے دیکھا کہ وہ تو پتھر اتر گیا, تو اس سے جلدی سے اپنے دل میں پریئر کیا کہ خدا میرے ساتھ ہو, مجھے طاقت دینا. ساتھ سے اس نے ایک پتھر پکڑا, گلیل اس کے پاس ہی تھی, گلیل کے اندر پتھر ڈالا, اور وہ گھما کر مارا, اور وہ جا کر پتھر کدھر لگا, اس کے سر میں. کہاں پر لگا ہے, سر میں, اور ساتھ ہی وہ گر گیا اور مر گیا. ٹھیک ہے, جس طرح سے جاتی جولیت ایک ہی اٹیک کے ساتھ ختم ہو گیا تھا. اور اس کے بعد داؤد نے کیا کیا, اس کی تلوار لی بڑی سی, جو جاتی جولیت کی بڑی تلوار تھی, وہ پکڑی اس نے, اور کیا کیا, کس کو, تو اس سے کیا, کہاں مارا تھا, اس کا گلا کاٹ دیا تھا. اس کا گلا اور اس کی باڈی لہرا کر دی تھی, 2 حصوں میں کر دی تھی, کاٹ دیا تھا. پہلے پتھر سے مارا تھا, اس کے بعد تلوار مار دی تھی. اور پھر وہ ساری فوج ان کی ڈر کے بھاگ گئی, اور اسرائیلی جو تھے وہ جیت گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس اسٹوری سے آپ کو سیکھنے کو کیا مل رہا ہے, بہت کچھ. جیسے کہ
کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ویری گڈ. اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں بچاتا بھی ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کسی بھی مشکل ٹائم میں ہو تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور ہماری پاور ہماری طاقت کہاں سے آتی ہے؟ خدا سے. تو ہم چاہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں یا بوڑھے بھی ہو جائیں گے, ہمیں کس میں ایمان رکھنا ہے؟ خدا میں. کہ اگر خدا داؤد کو جو ہے, جو ایک چرواہا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, اس سے شیر کو مروا سکتے جاتی جولیت کو, تو خدا ہمیں بھی استعمال کر سکتا ہے, خدا ہمیں بھی یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور انگلش میں اس کی ورڈ ہے all those gathered here will know that it is not by a sword or spirit that the Lord saves, for the battle is the Lord's and he will give all of you into our hands. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس 10 questions ہے. یہ ہم questions میں بولوں گی, ٹھیک ہے, اس کی options بولوں گی اور پھر آپ سب نے مل کر اونچی آواز میں جواب دیں. ٹھیک ہے. اوکے. جاتی جولیت کون تھا؟ بادشاہ, سپاہی, یا فوجی یا نبی؟ فوجی. کیا تھا وہ؟ فوجی. جاتی جولیت کون تھا؟ فوجی. بادشاہ کیسے تھا وہ؟ تو فوجی تھا, جنگ لڑنے آتا تھا. داؤد کیا کام کرتا تھا؟ بادشاہ تھا, چرواہا تھا, جنگجو تھا, طاہر؟ چرواہا. کیا تھا؟ چرواہا. ٹھیک ہے. داؤد نے جاتی جولیت کو کس چیز سے مارا؟ لاٹھی, تلوار, پتھر اور گلیل, نیزہ؟ پتھر اور گلیل. سب اونچی آواز میں بولے, پتھر اور گلیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جاتی جولیت کس قوم سے تھا؟ فلسطین. ویری گڈ. کون سی قوم سے تھا؟ فلسطین. اوکے. داؤد کے پاس کتنے پتھر تھے؟ 3, 5, 7, 1. 5. ویری گڈ. کتنے پتھر تھے؟ 5. ٹھیک ہے. داؤد نے جاتی جولیت کو مارنے کے بعد کیا کیا؟ بھاگ گیا, اس کا سر کاٹ دیا یا چھپ گیا؟ سر کاٹ دیا. کیا کیا تھا؟ سر کاٹ دیا تھا. اور کس کی تلوار سے؟ جاتی جولیت کی تلوار سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کس نے داؤد کو جنگ میں جانے کی اجازت دی تھی؟ اس کے باپ نے, جج نے, خدا نے, ساؤل بادشاہ نے؟ ساؤل بادشاہ نے. کس نے اجازت دی تھی؟ ساؤل بادشاہ نے. اس کے بعد داؤد پر کس نے ایمان رکھا؟ ساؤل, اس کے بھائی, اس نے خود خدا پر ایمان رکھا یا جاتی جولیت نے؟ خدا پہ. داؤد نے خود خدا پر ایمان رکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد داؤد نے کہا یہ جنگ کس کی ہے؟ ساؤل کی, اپنی, خدا کی یا قوم کی؟ خدا کی جنگ ہے. ویری گڈ. داؤد کا بھائی جنگ میں اس پر کیا الزام لگاتا تھا؟ بہادری, فضول گوئی, عقل مندی یا دعا؟ فضول گوئی. کیا الزام لگاتا تھا؟ فضول گوئی. فضول گوئی کیوں کہتا تھا اس کا بھائی؟ اس کے بھائی کو لگتا تھا داؤد پاگل ہے, جو بھی کرے یہ مطلب اس کو یہ بس مرنا چاہتا ہے, اس لیے جاتی جولیت کے آگے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری. تو نے ہمیں اچھی عطا فرمائی اور ہم نے خدا کے تک ہمیں بلاس رکھا ہے کہ کچھ وہ بلاس کرا اور ہم نے خدا کے تک کہ تو نے ہم ساروں کو بلاس رکھا. خدا یسوع کے نام سے آمین. واپس مجھے مانگتے, واپس مجھے مانگتے, سب کو برکت دینا. واپس مجھے مانگتے, سنڈے اسکول کے بچوں کو بہت برکت دینا, سنڈے اسکول کی ٹیچروں کو بہت برکت دینا, چرچ کے لیے مانگتے, چرچ کے پاسٹر کو بہت برکت دینا. میں مانگتی ہوں سب کو بہت برکت دینا, سب کے پیرنٹس کو بہت برکت دینا ہے. واپس میں مانگتی ہوں ہمارے گھر کو بہت بلیس کرنا ہے. واپس گھر میں شیطان ہے, واپس سے نکل جائے. میرے چھوٹے جیسن اور قبول کر جائے, وہ کچھ مانگتے تیرے پیر بیٹھے یسوع کے نام سے آمین. سنڈے اسکول کے بچوں کو بلیس رکھنا, جو ادھر آیا ان کو بلیس رکھنا چاہیے, ٹیچر کو بلیس رکھنا. اس کے لیے میں تھینک یو کرتی ہوں. سارے بچوں کو پڑھائی کی ٹھیک رکھنا, پڑھائی کو یسوع کے نام سے آمین. آج کی ہم نے اسٹوری میں سیکھا کہ خدا ہم سب کی مدد کرتا ہے. اور داؤد ایک چرواہا تھا, اس نے دیکھا کہ کوئی جاتی جولیت سے لے نہیں رہا تھا, اس لیے وہ خدا بادشاہ سے پوچھ کے تو وہ خدا جاتی جولیت سے رہنے چلا. تو آج ہم لوگ داؤد کی اسٹوری سیکھیں گے. داؤد ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا. تو
ایک دن اسرائیل اور فلسطین میں جنگ ہو گئی تھی اور داؤد گیا تھا وہاں پر لڑنے اور وہ اس کے بھائی بول رہے تھے کہ وہ نہیں لڑ پائے گا اور اس نے پتھر لیے اور جاتی جولیت کو مار دیا. تھوڑی صحیح ایسی کہا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. داؤد ایک چرواہا تھا. ایک دن اس نے شیر سے لڑائی کی اور اپنی بھیڑوں کو بچا لیا اور ایک دن اسرائیل کی اور فلسطین کی لڑائی ہوئی اور داؤد نے 5 پتھر اٹھائے اور جاتی جولیت کو مار دیا اور اس کی ہی تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیا. آج ہم نے اسٹوری سے سیکھا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. Thank you, Jesus, for bless the fruit who don't have this fruit. Give to them also. Amen.